السلام علیکم ناظرین، پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دولت عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ 4 چیزیں ہیں جو عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، جس میں سے ایک دولت ہے، پھر ہے صحت، علم، توفیق۔ تو دولت یعنی بری چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عمل میں ہمارے لیے مددگار اور مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا کمال الدین اکبر صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقفہ بہت کم ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے شو کے لیے، تو ہم لوگ پوری چیزیں کور نہیں کر پاتے ہیں، تو آج ہم یہ کریں گے کہ دولت ہم کو کہاں خرچ کرنی چاہیے۔ تو وہ کون سی چیزیں مولانا صاحب جو حرام میں شمار ہوتی ہے کہ جن پر دولت نہیں خرچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک سیدھا سا اصول یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جس بات کی ہدایت کی ہے، ہمارے لیے جو جائز قرار دیا ہے یا ہمارے لیے جو مستحب اور ریکمینڈ کیا ہے، ان چیزوں کو پر اگر خرچ کیا جائے گا مال کو تو صحیح ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیں یا مکروہ بھی ہیں، ان میں بھی خرچ کرنا کوئی اچھی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس لیے خرچ کرتے وقت یہ دھیان دینا چاہیے کہ درمیان میں جو ہماری اللہ کی قربت ہے اور رسول اللہ کی قربت ہے وہ سامنے رہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ حرام میں داخل ہو جائے۔ کیا بات کر کیوں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی چیریٹی کرنے والا ہے، وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ کیوں افطار بہت اچھا کرواتا ہے مسجد میں، مگر یہ نہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کروا رہا ہے، بلکہ افطار لے کر سب لوگ تعریف کریں میری، میں ایسا کر دوں، میں ویسا کر دوں۔ چندہ دینے والے اکثر یہ کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا چندہ دے دوں تاکہ میرا نام چھپے۔ اور میں تو اب بعض اوقات دیکھتا ہوں اس واٹس ایپ کی ایج میں کہ لوگ گئے ہیں اسپتال میں، 2 کیلے انہوں نے دیے ہیں اور اس کے اندر 6-7 آدمیوں کی تصویریں آ رہی ہیں۔ تو سوال یہ کہ یہ تو ایک مذاق کی صورت ہے، مگر یہ کہ اگر اللہ کی خوشنودی درمیان میں رہے گی تو عمل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس میں ایک چیز جو میں آپ کے ذریعے سے اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا مور امپورٹنٹ ہے، کیا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس اتنے مینس نہیں ہیں کہ آپ جو چاہیں کر ڈالیں۔ جتنے آپ کی چیریٹی کے لیے یا آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اس میں بہت سی چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں، مگر اس سے زیادہ ضروری چیز آپ کے سامنے موجود ہے، یا پھر سب سے زیادہ ضروری چیز اس وقت یہ ہے۔ تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ اسی لیے عقل کا کارنامہ ہے اس کے اندر کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے کہ کہاں پر ہم خرچ کریں یا کن چیزوں کو پرائرٹی دیں۔ مطلب اب کئی جو ہے تو بہت زیادہ ثروت مند اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صلہ رحم کس طرح کرے۔ اب ان کا کوئی رشتہ دار ہے جو گانا اچھا گاتا ہے یا اس کو میوزیکل شوز پسند ہے، تو اس کے لیے وہ میوزیکل شو آرگنائز کرتے ہیں یا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ لا دیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو صلہ رحم کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے دولت کو خرچ کرنا صلہ رحم کے نام پہ؟ نہیں، دیکھیے جو چیز بھی حرام ہوگی، دیکھیے موسیقی یا میوزک، یعنی اس کو بھی ایک طریقے سے ایک غلط طریقے پر ہم پھنسا رہے ہیں کہ وہ جو بات ہم اسے سمجھاتے وہ سمجھائی بھی نہیں، بلکہ وہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرو، کوآپریٹ کرو، اور جو تمہارا جو گناہ ہے یا جو بغاوت کی بات ہے اس میں نہیں کوآپریٹ کرو۔ تو یہ کوئی نیکی تو ہو نہیں سکتی ہے جس کی طرف کسی آدمی کی ہیلپ۔ مان لیجیے آپ کو اپنے عزیز کی مدد کرنی ہے، اس کی ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہو، اس کی ایجوکیشن کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کوئی اور ہے شادی بیاہ، مثلا بچے کی شادی ہونی، تو جو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کے تو اتنے ذریعے اور مینس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، صلہ رحمی جو ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ یا ان کی ضرورت کے مطابق۔ صلہ اصل میں کہتے بھی ہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور یہ اسی سے آ رہا، رشتہ داری کی بنیاد پر آ رہا ہے۔ تو جب آپ اس کو پورا کرنا چاہیں تو ایک بات آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہوگی کہ کس چیز کی اس کو ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں یہ بھی غلط طریقہ ہوگا کہ آپ ہر مہینے اس کو
مثلاً 2,000 روپے دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا کام ہو گیا. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس سے آپ کے سامنے 2,000 روپے لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہ جائے. کہا ہی جاتا ہے کہ آپ مچھلی کسی کو نہ دیجیے کہ کھانا کھا لینا, مچھلی پکڑنا سکھا دیجیے کہ مچھلی پکڑی کیسے جاتی ہے, تاکہ وہ اپنی ارننگ خود کرنے لگے. تو یہ بھی بڑا آرٹ ہے کہ صلہ رحمی میں کیا چیزیں آئیں گی اور کس چیز کو کیا جائے گا. بالکل, ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شامل, وہ گناہ میں ہاں ہم شامل ہوں گے. ہم کو گناہ میں اس کے شامل نہیں ہونا ہے, یہ دھیان رہے. تو کس طرح ہم لوگوں کو کہ ایک اچھی راہ میں خرچ کریں دولت جو ہم لوگوں کو ثواب ہو, اور کیا یہ صحیح ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ پریشان ہو اور ہم مسجدیں بنوائیں اور ہم یہ سب تعمیر کروائیں, اسپتال بنوائیں؟ بالکل, دیکھیے جو بات ہم نے اس سے پہلے آپ کے جواب میں کہی تھی کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امپورٹنٹ, مور امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کی کیٹیگریز کیا ہیں, کیا چیز امپورٹنٹ ہے. اب اگر مسجد ہی کو لے لیجیے آپ, مسجد, کیا اس علاقے میں مسجدیں نہیں ہیں؟ جیسے آغا سیستانی مدظ اللہ العالی کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں میں یا کسی قصبے میں مسجد ہوتی ہے تو پھر وہ مسجد کے لیے ڈونیٹ نہیں کرتے کبھی. اچھا, سہم امام سے اجازت نہیں دیتے کہ بھئی وہ ایک کافی ہے, جا کے پڑھو نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. بھئی نماز, یہ میں نہیں کہتا کہ مسجد نہیں ہو, مسجد ہونی چاہیے. اب اس میں اس کی سجاوٹ میں قالین بچھائے جا رہے ہیں مسجد کے اندر, اور پھر اس کے اندر یہ کہ ایسی ویسی روشنی لگائی جا رہی ہے اور لائٹس اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ صحیح نیت سے نماز ہونے لگے وہاں پر, قاعدے سے ہو, مسجد مضبوط رہے, کوئی خطرہ نہ ہو, کافی ہو گیا. تو جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, کیا قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس وقت, کیا قوم کو ہاسپٹلس کی ضرورت ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بغیر کوئی آدمی کرے گا تو وہ تو بالکل ایک ٹریڈیشنلزم ہے. میں کتنی ایسی بستیوں میں جانتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے, ایک مسجد ہے, اسی کے 25 قدم 50 قدم کے بعد دوسری مسجد ہے, تھوڑی دور پر تیسری مسجد ہے. کیا یوٹیلیٹی ہے؟ ایک طرح سے یہ بھی ہوا کہ سب لوگ بٹتے بھی چلے جا رہے ہیں. اگر ایک ہی جگہ ہوتی, اب دیکھیں کہ ہمارے ملت جعفریہ میں تو 5 کلومیٹر کے رینج میں جامع مسجد ایک ہو سکتی ہے, جہاں نماز جمعہ ہوگی وہ ایک ہوگی. بہت بڑا ہے, جیسے آپ بامبے وغیرہ میں ہیں, یہاں تو مانی بات ہے کہ فاصلے اتنے ہیں, اگر ایک جگہ کی مسجد پر دوسری جگہ والا آنا چاہے تو 1.5-2 گھنٹے تو آنے اور جانے ہی میں لگ جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن جیسے جن جگہوں پر ایسا ہے کہ 5 کلومیٹر میں نماز ہو رہی ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے یہ بات, مسجد ایک اچھی چیز ہے, بننا چاہیے, لیکن اگر اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز آ گئی ہے, مان لیجئے کہ اسپتال ہے, تعلیمی نظام ہے, اسکول ہے, یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو مصیبت میں جی, اب یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی ایک اہمیت ہے, وہ ہیں, اگر وہ مضبوط ہو جائیں گے, ان کی حیثیت ہو جائے گی, پھر بن جائے گی, نماز تو ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ہم لوگوں پر یہ احسان کر رکھا ہے کہ نماز ہم کہیں پڑھ لیں, کوئی اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی میں جائیں. ہاں, اگر یہ اپرچونٹی ہے تو پوری کمیونٹی کو, ایک دوسرے کو یا محلے والوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے. یہ تو اچھی چیز ہے, لیکن یہ فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس 2500 ضرورتیں ہوتی ہیں, اور اس میں ہم کون سی ضرورت پوری کریں. اچھا, ایک یہ بات جو سوال اٹھ رہا ہے آپ کا, اس میں غور کیجیے گا کہ جب آپ نے بات کہی تھی کہ دولت کی ہمیں ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دولت کی ضرورت ہے. اور مجھے ہمیشہ مولانا روم کا ایک شعر ہے, اس میں یاد آ جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ زندگی کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے مال دولت یا جو مینس ہیں, اب مال دولت میں خالی درہم, دینار, روپیہ, ڈالر نہیں ہے, بلکہ جتنے ذرائع اور جتنے مینس ہیں, آج تو کرپٹو کرنسی بھی ہے, اور مان لیجئے تھوڑی دیر کو کوائنس ہیں, اور 2500 چیزیں ہیں. تو کہنے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ویلتھ میں شمار ہوتی ہو وہ ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے دریا میں کشتی چلتی ہے, بوٹ چلتی ہے, تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پانی نہ ہو دریا میں تو کشتی چل نہیں سکتی ہے. ویسے ہی زندگی گزارنے کے لیے بھی ویلتھ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے امام, ہاں, کہیں کچھ بھی کام کرنا ہو آپ کو تو اس کے لیے ویلتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو مگر کہا کہ ایک بات کے دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس پہ کوشش رہیں کہ پانی ناؤ کے باہر رہے, ناؤ کے اندر نہ آ جائے. کیونکہ پھر ناؤ کے اندر آئے گا تو, یعنی جو اگر دولت ذریعہ رہے, دولت مقصد یا پرپز نہ بن جائے, یہ ایک خاص بات ہے جس کی طرف توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور سب چیزوں میں ابھی جیسے آپ نے کہا, اب وہ معلوم ہوا کہ رشتہ دار پریشان گھوم رہے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, وہ نہیں, یہ ہر 6 مہینے بجاتے ہیں, کربلا ہے, معلّہ زیارت کرتے ہیں. بات تو اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں,
لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہاں اس وقت آپ کو زیادہ ضرورت تھی. ماں تڑپ رہی، پریشان ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، یہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ نہیں آئیڈیا ہے کہ کیا چیز ضرورت ہے. تو جسم جس طرح سے دیکھیے، جسم میں خون بنتا ہے اور دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو خون آتا ہے وہ صاف کر کے بھیج دیتا ہے جتنی دماغ میں، اور جہاں پر جیسی ضرورت ہو، جس وقت آپ دماغ کا کام کرتے ہیں تو وہ سارا خون کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ جہاں آتا ہے. جب آپ لکھنے لگتے ہیں ہاتھ کی طرف آ جائے گا، جب آپ دوڑنے لگیں گے تو پیروں کی طرف خون کا زیادہ بھیج دے گا دل. یہی اس کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے. اور جدھر اس نے روک دیا ادھر پیرالسس ہوگا. اگر اس نے ہاتھ ادھر روک دیا تو ادھر فالج ہوا، چہرے پر فیشیل پیرالسس ہوا تو لقوا ہو گیا، یعنی جہاں روکے گا. ویسے ہی پوری جو کمیونٹی ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، یہ ایک باڈی ہوتی ہے. اس باڈی کے اندر جو خون ہے وہ بننا بھی چاہیے اور فریش خون آنا بھی چاہیے. اب یہ تو ہوا کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا مسجدیں بن گئیں، اسپتال نہیں ہے، اب دوسروں کے یہاں ہم جا رہے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. ہم بناتے اسپتال، دوسروں کا بھی علاج کرتے، ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کرتے. ہم نے اسکول بنایا، بحث ہو رہی ہے اسکولوں میں. دیکھیے اس طرح سے جو شروع میں پریئر کرائی جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ غلط بات کی. ہاں یہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے حجاب کے مسائل میں. یہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ اسکول خود بنائیے جس کے اندر. اچھا یہ کام ہم انڈیویجولی نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اسکول بنا لے. تو کمیونٹی اسپرٹ سے کر سکتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سب لوگ مل جائیں، یہ دیکھ لیں. بڑے بڑے جو ہاں یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھیے اس سب کی چیز کے اندر ایک ایگو داخل ہو جاتی ہے. ہم وہ کام کریں، مان لیجیے کہ وہ جیسے وہ ہارون رشید کے زمانے میں جناب بہلول دانا کی کچھ قربت تھی ان کی بیوی زبیدہ سے. وہ مانتا بھی بہت اور فلاسفر قسم کے آدمی تھے، اسی طرح سے اصلاح کر دیتے تھے. زبیدہ ایک مسجد بنوا رہی تھی، بہت بڑی مسجد بن رہی تھی. تو اس پر لکھا جا رہا تھا، وہ تحریر اس نے کروائی تھی کہ یہ مسجد زبیدہ نے بنوائی. وہ جناب بہلول گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس پر لکھ دو کہ یہ بہلول نے مسجد بنوائی. اس نے لکھ دیا مستری نے کہ بھئی یہ ہو گیا جو راجگیر نے. اب جب وہ لوگ آئے وزٹ کرنے تو کہا کہ یہ تو میں نے بنوائی تھی. یہ تو جناب بہلول نے کہا تم نے کس کے لیے بنوائی تھی؟ کہا اللہ کے لیے بنوائی تھی. کہا تو اس کو تو معلوم ہے کہ زبیدہ نے بنوائی تھی، لکھا کچھ بھی ہو اس کے اوپر کہ بہلول نے بنوائی تھی، میں نے تو نہیں بنوائی ہے. تو میرے لکھنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا ہم نے کام کیا. اگر اللہ کے لیے کام کیا تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی اس کو معلوم ہو گیا، اس کو آپ کو اجر مل جائے گا. آپ کمیونٹی اسپرٹ میں کام کریں. اس کو ہم زندہ رہیں نہ رہیں، اسکول زندہ رہے گا. اس سے جو پڑھ کے جو لوگ نکلیں گے ان کو ترقی جاری رہے. اب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے جو لکھنؤ میں بنایا پورا اپنا، کتنے لوگوں کو اسکالرشپس دی، کتنے لوگوں کو باہر بھیجا، کتنا آپ ہی بتائیے. وہ چل رہا ہے آج بھی، وہ ان کا کالج چل رہا ہے، اسکول چل رہا ہے. وہ نہیں رہ گئے تب بھی کام ہو رہا ہے. اگر کمیونٹی اس طرح سے کرنے لگے. مجھے ایک مرتبہ اشرا پڑھنے کے لیے میں مہوا گیا گجرات میں، کئی سال ہو گئے کووڈ سے پہلے. تو وہاں انہوں نے باقاعدہ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے ہاسٹلس ہیں جو دن میں پڑھتے بھی ہیں اور شام کو وہاں رہتے بھی ہیں. تو ان میں انہوں نے بتایا کہ سب ہم لوگ اور اس علاقے کے لوگوں نے اپنی کمیونٹی کے لڑکوں کو جو بیچارے غریب تھے، ایک بچے کو دکھایا بھی انہوں نے کہ اس کو ہم چائنا بھیج رہے ہیں MBBS کرنے کے لیے، اور اس کا باپ مر گیا ہے. اس کا باپ پہلے وہی جیسے وہ برف گھس کر کے وہ آئس کریم بناتے ہیں یہ کرتا تھا کام. تو ہم لوگوں نے اس کو پڑھوایا اور انٹرمیڈیٹ ہو گیا. اب اس کو ہم نے اس کا ہو گیا، یہ محرم بعد چلا جائے گا. تو وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کئی 100 انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ڈاکٹر بنا چکے ہیں، اتنے 100 ڈاکٹر بنا چکے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ بھاؤ نگر میں سے ہم کو یہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ابھی ہم اگر 10 کروڑ روپے بھی کہیں گے تو بھیج دیں گے. اس طرح کی پوزیشن ہے تو پھر وہ ترقی بھی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ زیادہ ضروری بات ہے. صاحب جیسے ہم نے سنا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ اکثر جو ہے تو جو مرتے وقت جو ایک کھجور دی جائے اس سے کئی زیادہ وہ ہے کہ جو زندگی میں وہ اپنی دیتا ہے. وہ آپ نے جو جس روایت کا حوالہ دیا اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی نے وصیت کی تھی اور وصیت یہ کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ سب صدقہ ہے. تو رسول اللہ تقسیم کروا رہے تھے. خیر پھر آپ کی نظر پڑی سب ہو گیا، اس میں ایک کھجور پڑی رہ گئی تھی. تو آپ نے اسے اٹھا کے کہا کہ زندگی میں اس نے ایک کھجور اگر یہ دی ہوتی تو یہ اتنے بڑے جو لاٹ اس نے دیا اتنا بڑا اس کا اس سے بہتر تھا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. ابھی دیکھیں میرے پاس جو چیزیں ہیں، مثلا مجھے ضرورت شیروانی کی بھی ہے، مجھے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، مجھے ضرورت اپنے گھر کے سامان کی ہے، کار کی ہے، سب کی ضرورت ہے. ہم مر گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو اب جب ہمیں ضرورت نہیں بچی تو جو چاہے صدقہ کر دے, جی اور جب ہمیں ضرورت تھی تو ہم صدقہ کرتے, جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے آگے کی روٹی فقیر کو دے دی تو پانی سے افطار کرنا پڑا. جی تو زندگی میں ہم جب چیریٹی کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر آتا ہے. مرنے کے بعد جو چیریٹی ہوتی ہے, اگر اس کا نقصان دنیاوی رخ سے کہیں پہنچ بھی رہا ہو تو وہ وارثوں کو پہنچ رہا ہوگا جن کو میراث ملنے والی ہے. بالکل مولا کی حدیث ملتی ہے. ہاں, تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو اس وقت دیکھیے کہ چیریٹی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. یوں ہے کہ چیریٹی آپ کریں جس کو آپ خود محسوس کریں, اور اصل بات وہ جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہوگی, جب صحیح کلٹیویشن ہوگا, آپ کا مائنڈ سیٹ اپ جو آپ کا بنے گا تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ اس تکلیف میں بھی مزہ آنے لگے گا, یعنی وہ لطف پیدا ہونے لگے گا چیریٹی کا, مگر اللہ کے لیے ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے ریاکاری نہ ہو, سوچے ہی نہیں کہ دوسروں کے سے کوئی مطلب. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے بتائے. ناظرین, مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جو دولت ہماری فانی تھی وہ ابدی بن سکتی ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اگر ہم دولت اس دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور اگر ہماری اولادیں اس کے ساتھ اچھا کرتی ہیں, چیریٹی کرتی ہیں, ڈونیشن کرتی ہیں, تو اس کا ثواب ہماری اولاد لے کر جائے گی. لیکن اگر وہ لوگ اسے گناہ میں خرچ کرتے ہیں, بری جگہ پر خرچ کرتے ہیں, تو اس کا عذاب بے شک ہمیں ملے گا, کیونکہ ہم ایک تو ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اوپر سے اب اس کے پاس بے جا دولت چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم اپنی دولت کہاں خرچ کریں, اور ضروری نہیں کہ ہر دولت مند شخص جو ہے وہ اپنی دولت کو گناہ میں ہی خرچ کرے, آپ اسے اچھی جگہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. ناظرین, اسی میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. شکریہ, خدا حافظ.